السلام علیکم. جستجو ود ہیلدی لائف اسٹائل. میں حنیف محمد ڈاکٹر شبانہ ناز اور ڈاکٹر نصر اللہ رانا صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہمیشہ کی طرح حاضر وینس چینل پہ. مقصد یہی ہے کہ پوری انسانیت کی بہتری ہو, ہم سب اچھی اچھی زندگی جئیں اور محبتیں بانٹیں, جو ہمارا مطلب الحمدللہ ہمارے پاکستانیوں کا کام یہی ہے. کبھی کبھار اتنی محبت بانٹ دیتے ہیں کہ بس اپنا سب کچھ بانٹ دیتے ہیں. کمال کی بات ہے ریئلی. آج ہم ویسے تو بات کریں گے کانٹیکٹ لینسز کے بارے میں. لوگ بڑے شوق سے اس کو یوز کرتے ہیں, لیکن معاف کیجیے گا, ہمارے ڈاکٹرز آج آپ کو بتائیں گے کہ ان کا استعمال کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. ریئلی انبلیویبل. ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. وہ کلر آئز دکھانے کے لیے ہم پتہ نہیں کیا کیا کر جاتے ہیں. تو اس کے بارے میں بات کریں گے ہم. اس سے پہلے کہ ہم وہ بات شروع کریں, ایک میں بات کرنے جا رہا ہوں, مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی اس کو ضرور سیکنڈ کریں گے کہ ہماری لیجنڈری سینئر ویری سینئر آرٹسٹ عائشہ خان جی کا پچھلے دنوں انتقال ہوا, اور جس طرح سے ہوا ہے وہ بہت ہی تکلیف دہ ہوا ہے. یعنی پوری قوم تھوڑی سی لرز گئی ہے کہ یہ کیا. پتہ چلا ہے کہ ایک صاحبزادے ان کے یہاں کراچی میں, دوسرے اسلام آباد میں, واللہ عالم یہ. لیکن اگر ایسا تھا تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے. وجہ کیا ہے یہ تھوڑا سا ہم ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھیں گے. لیکن میرے لیے تھوڑا سا یوں بھی بہت زیادہ میں تکلیف میں آ گیا کہ میرا ڈیبیو پلے تھا آنچ 1993 میں. اس میں وہ میری والدہ بنی تھی, اور ماشاءاللہ کیا نفیس خاتون, ان کا انداز بیاں. بس اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, اللہ کا شکر ہے. ارے سے ٹھیک ہے, میں ان کو سلام کر کے پھر آتا ہوں. جی السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. آپ نے شروع میں ہی بہت سیڈ نیوز کا سے ذکر کیا ہے, اپنے پروگرام کو شروع کیا ہے, آغاز کیا ہے. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے جو ہمارے مرحومین ہیں, اسپیشلی عائشہ خان جو ہے وہ ہم سے بچھڑ گئی, اور جس تکلیف سے یا جس سچویشن میں وہ گئی ہیں, اب وہ واللہ عالم اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا, کیونکہ 6 دن کے بعد ان کی جو ہے ڈیڈ باڈی ملی, اور جس جگہ سے مطلب جس فلیٹ میں رہتی تھی تعفن پھیلا ہوا تھا. اب یہ تو انسان بتا ہی نہیں سکتا نا کہ جی کس کے حادثہ کس طرح ہوا اور کیسے ہوا ہوگا. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک بات ہے نا کہ وہ یہی ہے نا کہ اگر اپنے قریبی ہیں, ایون دور بھی ہیں, میں تو کہتا ہوں دیکھیں اپنے جو ماں باپ ہیں ان سے رابطے میں رہیں, آپ ان سے رابطے میں رہیں. اب افسوس کی بات ہے باہر بھی ہو یا ڈیلی بیسس پہ, اب تو اتنی سہولتیں ہو گئی ہیں. تو بہرحال سر ان کی اصل میں ان کے جو جہاں تک مجھے خبر پتہ چلی, ڈاکٹر شبانہ سے ہی ذکر ہوا, ان کے کوئی عزیز رشتہ دار تھے جو ان سے ملنے کے لیے آئے تھے. اللہ اکبر. وہ بھی 6 دن کے بعد وہ پتہ چلا ان کو جب ملنے کے لیے آئے تو دروازہ نہیں کھولا گیا. دروازہ پھر وہ ظاہر اندر سے اسمیل آ رہی تھی, لوگوں کو بھی نہیں پتہ تھا کیا ہوتا ہے. اس میں تو خیر پڑوسیوں کا بھی ہم کہہ سکتے ہیں. بہرحال بڑی دکھ کی بات ہے. میں ذرا ان سے بات کروں ڈاکٹر صاحبہ سے. جی ڈاکٹر صاحبہ آپ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں بتائیں, آپ بولیں پلیز. بس دیکھیے, بہت ظاہر ہے اندھوناک سانیہ ہوتا ہے جو کسی کی ایسی ماں کی اسپیشلی ڈیتھ ہو, اور وہ بھی مرنا تو سب نہیں ہے, جو بھی دنیا میں آیا اس نے ایک دن جانا ضرور ہے. لیکن موت کے جو اسباب بنتے ہیں, ایک تو طبعی موت ہو, لیکن اس کے بعد جن چیزوں کے لیے انسان ساری زندگی تگ و دو کرتا ہے, جس اولاد کے لیے تگ و دو کرتا ہے, اس اولاد کے ہوتے ہوئے انسان جو ہے وہ بے آسرا ہو کے اس طرح سے انتقال ہونا. 8 سے 10 دن پرانی جو ہے ان کی ڈیڈ باڈی ہے, فلیٹ میں پڑی رہی, اکیلی تنہائی کا شکار تھی. جو میں پڑھ رہی تھی فیس بک پہ ڈیٹیلز میں لکھا ہوا تھا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے بہت تڑپتی تھی, اور 10 دن تک ظاہر ہے کوئی آتا جاتا نہیں تھا, جبھی تو 10 دن تک کسی نے خیر خبر نہیں لی. پھر پڑوسی جو ہے انہیں کھانا وانا دیا کرتے تھے, تو کسی پڑوسی نے دیکھا کہ 8-10 دن سے نہ وہ باہر آئی ہیں فلیٹ سے, کیونکہ فریکچر ہوا ہوا تھا ان کی ٹانگ میں. اس کے بعد جب وہ باہر نہیں آئے تو اسمیل آ رہی تھی, تو انہوں نے دروازہ توڑا. پھر اس کے بعد ظاہر ہے ساری چیزیں جو بھی ہوئی ریکور. تو بات وہی ہوتی ہے کہ مرنے کا تو جتنی اللہ تعالیٰ نے زندگی لکھی تھی انسان چلا جاتا ہے, لیکن اس طرح کے حالات میں اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے اس اولاد کے لیے کہ بھئی جب آپ کے ماں باپ ساری زندگی آپ کی کیئر اس طرح کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ وہ عمر ہوتی ہے جب انسان اپنی کیئر خود نہیں کر سکتا. وہ واش روم سے نکل رہی تھی, وہاں کیا ہوا ان کے ساتھ, وہ گر گئیں اور 10 دن تک ان کی ڈیڈ باڈی پڑی رہی. تو ایک انسان اتنا محتاج ہو جاتا ہے اس عمر میں آ کے جس میں اسے اولاد کی ضرورت ہوتی ہے. اولاد کو اپنے ماں باپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے. جی بالکل. دیکھیں یہ چیزیں نا یہ ہمارے لیے میسیجز ہوتے ہیں, ہم بڑا ایزیلی لے کے مطلب سن کے او ہا ہوں کرتے ہیں.
ٹھیک ہے، بے شک تکلیف ہوتی ہے، پوری قوم کو تکلیف ہوئی ہے، نیچرلی ہماری لیجنڈری تھی اور بہت نفیس خاتون تھیں ماشاء اللہ، لیکن بڑے دکھ کی بات ہے کہ اس طرح سے ان کے ساتھ یہ حادثہ ہوا. اب اس کے ذمہ دار کون ہیں، کیسے ہوا، ان کے بچے کہاں تھے، کیا ہے، یہ وہی بتا سکتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل و کرم جاری رکھے اور ہم اپنے سینئرز کا خیال رکھیں پلیز. اٹس اے میسیج، اٹس اے ویری گڈ میسیج. اور اس میں اللہ کے واسطے بچے یہاں ہیں، باہر ہیں، کہیں بھی ہیں، اپنے پیرنٹس سے رابطے میں رہیں. اگر وہ اکیلے رہ رہے ہیں تو ایون ساتھ بھی رہ رہے ہیں تو مطلب بہرحال اس پہ جتنی باتیں کی جائے کم ہے. آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کانٹیکٹ لینسز کے بارے میں. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ اس کے بڑے اثرات ہیں اور لوگ بڑے یوز کرتے ہیں، اسپیشلی خواتین میں سمجھتا ہوں. تو یہ تو ڈاکٹر صاحبہ بتائیں گے اور ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب یوز کرتے نہیں کرتے، آئی ڈونٹ نو، پوچھیں گے ان سے. ویسے تو ان کی آنکھیں مجھے ہمیشہ کلر لگتی ہیں، ڈفرینٹ کلرڈ ہوتے ہیں ان کی آنکھوں میں. اب اس کی وجہ ڈاکٹر صاحب میں ذرا انہی سے شروع کر لوں. جی ان سے شروع کریں، بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں. اچھا سر، یہ ٹاپک آج آپ نے دیا مجھے، جزاک اللہ خیر. اور واقعی میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ بڑا ایزی جاب ہے اور مطلب تو یہ کیا ہے، مطلب چشموں کی جگہ یہ مناسب ہیں یا کیا کہتے ہیں آپ؟ ان کی آنکھوں کو کبھی غور سے دیکھا ہے فراز، رونے والوں کی طرح جاگنے والوں جیسی. بات یہ ہے کہ خوبصورت آنکھیں جو ہے فراز اپنے تصور میں جن کو لیے ہوئے ہیں اور ان کا ذکر کرتے ہیں. کون تھا وہ ویسے؟ یہ تو فراز ہی جانے. اور بات یہ ہے کہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ جو رونے والوں کی آنکھیں ہوتی ہیں یا جاگنے والوں کی جو آنکھیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ دیر جاگتے رہتے ہیں، بہت ہی خوبصورت لگتی ہیں. لیکن اگر آپ زیادہ تر ہماری جو خواتین ہیں، بچیاں اسپیشلی، اور وہ بہت زیادہ شوقین ہوتی ہیں پارٹی ویئر انجیکشن کا ذکر کر رہا ہوں کانٹیکٹ لینس بھی یوز کرتے ہیں. اور پارٹی ویئر سے مراد یہ ہے کہ اس میں کلرڈ ہوتے ہیں، اس میں آئی سائڈ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. ویسے ہی ایک بیوٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، کاسمیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ یوز کرتی ہیں بچیاں. لیکن یہ نہایت خطرناک ہو سکتا ہے اگر آپ نے کانٹیکٹ لینس کی، کیونکہ ایک لائف ہوتی ہے، ڈیلی ویئر کے لیے بھی ہوتے ہیں، ڈسپوزیبل بھی ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک دن میں پہنا اور اسے ڈسپوز آف کر دیجئے. ایک ون ویک بھی ان کی لائف ہوتی ہے، منتھلی بھی ہوتی ہے. بہت زیادہ اگر آپ یوز کرتے ہیں تو 2-3 مہینے سے زیادہ وہ یوز نہیں ہوتے. لیکن ہمارے یہاں بچیاں خرید لیتی ہیں، پھر اس میں سلوشن میں پڑا رہتا ہے اور وہ سال ہر سال جب یوز کرتی ہیں تو نہایت ہی خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ سلیکون کا بنا ہوا ہوتا ہے. اور اگر سلوشن میں اسے کو رکھیں اور اس کو چینج نہ کریں، اس کی حفاظت نہ کریں، اس کی صفائی کا خیال نہ رکھیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور اپنی جو کوالٹی ہے اسے مینٹین نہیں کر پاتا. تو یہ تو ایک ہوتا ہے. جب بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کانٹیکٹ لینس جو بچیاں یوز کرتی ہیں، اسپیشلی بچیوں کو بار بار اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ جو لوگ یوز کرتے ہیں، اسپیشلی ایکٹرز جو یوز کرتے ہیں، تو وہ ایک ڈرامے کی ایک نیڈ ہوتی ہے کہ آپ نے کون سے کلر کی لینسز یوز کرنے ہیں، لیکن وہ بھی ہارمفل ہو سکتا ہے. اس لیے کہ اگر بچیاں یا ایکٹر یا ایکٹریسز اگر یوز کرتے ہیں تو آپ یاد رکھیے کہ وہ اس کے ساتھ وہ میک اپ بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں، آئی میک اپ بھی لگ رہا ہوتا ہے، اس کے علاوہ اسپرے وغیرہ بھی یوز ہو رہا ہوتا ہے اور پرفیوم یوز ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ہماری آنکھوں کے لیے، نارمل آنکھوں کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے. تو کانٹیکٹ لینس کے لیے تو یہ بالکل ہی خطرناک ہوتا ہے اور پھر وہ آپ کو آنکھوں میں اریٹیشن شروع ہو جاتی ہے. اگر آپ نے اسی اریٹیشن میں لینس لگے ہوئے اگر آپ نے رب کر دیا خدا نہ خواستہ، تو آپ کی آنکھ کا جو کارنیا ہے جس کے اوپر وہ لگا ہوا ہے تو وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے. تو اس کی وجہ سے نہ صرف وہ ڈیمیج ہوگا بلکہ بلسٹرز مطلب بوائلز یا آپ کے چھالے بن سکتے ہیں آنکھ کے اندر. اور آپ دیکھیں کہ جس جگہ وہ لگا ہوا ہے کارنیا کے اوپر لگتا ہے نا، بالکل کارنیا کے اوپر لگتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ہماری آنکھوں میں پراپر ایک آنسو آ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک لوبریکیشن رکھی ہوتی ہے، ایک آئل پروڈیوس ہوتا ہے، 2 گلینڈز ہوتے ہیں، ایک آنسو دے رہے ہوتے ہیں، ایک لوبریکیشن یا آئل پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں، الگ الگ ہے. تو اب جب لینس لگا ہوا تو اچھا ہمارے آنسو نکلنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری آنکھوں میں سے آنسو نکلا، پھر اس کے بعد جب ہم بلنک کرتے ہیں تو وہ آنسو پوری آنکھ میں پھیل جاتا ہے، تو وہ گندگی یا اس طرح کی کوئی ڈسٹ پارٹیکلز ہے اس کا ریموو کر دیتا ہے. تو لیکن اگر آپ لینس کو لگا کے ساری رات اگر خدا نہ خواستہ آپ بیٹھے میں آن لائن اگر آپ کوئی پروگرام کر رہے ہیں یا آپ ٹیلی ویژن یا کوئی ایسے لمبی رات کو لائٹ بند کر کے وہ دیکھ رہے ہیں، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو آپ کی بلنکنگ جو ہے، جب کوئی چیز دیکھ رہے ہیں نا تو آپ فوکس ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی آنکھ بلنک نہیں کرتی.
तो जब ब्लिंक नहीं करेगी, मतलब टाइमिंग बढ़ जाता है ना उसका, ब्लिंकिंग टाइम बढ़ जाएगा, तो जिसकी वजह से आपकी ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रही होती। आपकी आंख को जो ब्लिंक करते हैं तो पूरा आंसू जो आपका होता है, पानी जो होता है पूरी आंख में जो फैलना होता है, तो जिसकी वजह से आंख ड्राई होती है, और ड्राई होने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हाँ हाँ हाँ, अनबिलीवेबल डॉक्टर साहब, क्या, लेकिन अल्लाह की तारीफ़ें देखें, क्या सिस्टम है। ब्लिंक पे वो आप जो आंसू होते हैं वो क्लियर होते हैं, फिर ऑयलिंग होती है, अल्हम्दुलिल्लाह यार। अब देखें क्या क्या सिस्टम है, क्या निज़ाम अल्लाह ताला ने बनाया है। ये आंखें वाकई बहुत बड़ी नेमत है, आदमी देखने से माजूर हो सकता है। ये डॉक्टर साहबा गाइड करेंगी, डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा गाइड किया है। तो देखें ये चीज़ों को ईजी ना लें डॉक्टर साहबा, ये यानी इवन इंसान माजूर भी हो सकता है, मीन आँख बीनाई भी जा सकती है। जी ऐसा ही है ना कुछ? जी देखें, जो लेंस का इस्तेमाल है, मेनली लेंस के कई इस्तेमाल होते हैं। अब कुछ इसमें कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होता है, कुछ डायग्नोस्टिक में होता है, मेडिकल में यूज़ होता है, ऑक्यूपेशनल, कई इसके यूजेस हैं। और इसके अलावा होता ये है कि अब हम लोग जो यूज़ करते हैं वो कॉस्मेटिक में आ जाता है, या फिर प्रोफेशनल नीड्स। कुछ ऐसे प्रोफेशन हैं जिसमें आपको ज़रूरत होती है, या वो बच्चे जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं उनको भी ये होता है कि वो अच्छे नज़र आएँ, शादी में जाने के लिए अच्छे नज़र आएँ। एक्चुअली लेंसेज की कई टाइप्स होती हैं। एक तो होता है डेली वेयर का होता है। डेली वेयर में ये होता है कि आपने लगाया 6-7 घंटे 8 घंटे, उसके बाद आपने उसको उतार के रख दिया। एक होता है वीकली वेयर, मतलब आपने ख़रीदा, उसके बाद वो हफ्ते में एक दफ़ा लगा लिया या हफ्ते में 2 दफ़ा लगा लिया, वीकली वेयर है। या इस तरह होता है कि डेली वेयर में आपने डिस्पोजेबल जो होते हैं कि सुबह लगाए उसके बाद शाम में निकाल के उसको डिस्पोज कर दिया, उसमें उसकी हाइजीन का फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अच्छा, जो लेंस हम अप्लाई करते हैं, हमारी आई जो है वो हमारी बॉडी का सबसे सेंसिटिव हिस्सा है। अब आप अपने सेंसिटिव हिस्से में एक ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो कि एक आर्टिफिशियल डिवाइस है। आर्टिफिशियल डिवाइस है मतलब एक नेचुरल चीज़ नहीं है, एक आर्टिफिशियल चीज़ है जो आप अपनी आँख में लगा रहे हैं, इम्प्लांट कर रहे हैं। अब आँख जो है ये लगाई जाती है कॉर्निया के ऊपर। कॉर्निया हमारी आँख का वो हिस्सा है जो हमारी विजन को क्लियर कर रहा होता है, जो हमारी जो लाइट आती है उसको रिफ्लेक्शन करता है। फिर पीछे इसके लेंस होता है, बाकायदा एक कैमरे की तरह काम कर रहा होता है। लेकिन कॉर्निया के आगे एक टेयर फिल्म होती है जो उसकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है। टेयर फिल्म की फिर आगे 3 लेयर्स होती है। उसमें सबसे बाहर वाली लेयर जो है वो पानी प्रोड्यूस करती है, मिडिल वाली लेयर जो है वो ऑयल प्रोड्यूस करती है। इसी तरह से जो टेयर फिल्म है वो हमारी विजन को क्लियर करती है और इसके अंदर जो लुब्रिकेशन देती है, आंखों को इन्फेक्शन से हमारी आंख को बचा रही होती है। और ये इतनी इंपॉर्टेंट, अब हम जब लेंस अप्लाई करते हैं तो हम करते हैं अपनी टेयर फिल्म के ऊपर। टेयर फिल्म पे जब हम अप्लाई करते हैं तो आप देखें आपकी ऑयल प्रोडक्शन, आपकी वाटर प्रोडक्शन सब पे इफेक्ट आता है। और उसके साथ साथ ये सिलिकॉन की बनी हुई होती हैं जो कि लो वेट होती हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन परमेएबल भी होता है। ऑक्सीजन परमेएबल का मतलब ऑक्सीजन ईजीली आंख में से पास हो रही होती है। ऑक्सीजन ज़िंदगी है, आप सबको पता है। हमारे जितने भी टिश्यूज़ हैं, अगर उसमें आपकी 30 से 1 मिनट तक जो है वो अगर आपकी ऑक्सीजन ना जाए, सप्लाई ना जाए, तो वो काफ़ी नुकसान होता है उन टिश्यूज़ में। तो अब आपका ये है कि इसमें कंप्लीट जो है वो ऑक्सीजन रुकती नहीं, मतलब कम होती है, हाइपोक्सिया हो जाता है, कम ऑक्सीजन जा रही होती है। डेली यूज़ में हमने लगाई 6 घंटे 7 घंटे, कोई बात नहीं, उतार दिया, हमारी आंख ने रिकवर कर लिया, बॉडी ने रिकवर कर लिया इस चीज़ को। लेकिन अगर कंटिन्यूसली आप लगाए जा रहे हैं तो आपकी आंख के ऊपर जो है वो ज़ाहिर हाइपोक्सिया होगा। उसके साथ साथ आपकी आई, ड्राई आई, जैसे बताया आपको, ड्राई आई हो सकती है जिससे इन्फेक्शन और फिर अल्सर। अल्सर का मतलब है ज़ख़म हो सकते हैं आपकी कॉर्निया के ऊपर। जब आपकी कॉर्निया पे ज़ख़म हो गया, ऑटोमेटिकली आपकी विजन के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो कोशिश ये करें, एक तो सबसे पहले जब भी आप लेंस जो है वो उतारते हैं, लेंस उतारते वक्त जो है हम ऐसा करते हैं कि पूरा दिन लगाने के बाद हम लेंस को सोल्यूशन में डाला और उसके बाद फिर हम भूल जाते हैं। जब लगाना होता है उस वक्त हम थोड़ा सा वॉश करके लगाते हैं, ये गलत है। जब आपने पूरे दिन की डस्ट, उस मेकअप का सब कुछ लगा के उसमें रखा और वो सोल्यूशन आपने सही नहीं, साफ सोल्यूशन में नहीं रखा, तो वो डस्ट पार्टिकल उसके अंदर इन्फेक्शन पैदा करते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है। और फिर जब आप उसको अपनी आँख पे अप्लाई करते हैं तो वो आँख को इरिटेट करती है और एलर्जी कंडीशंस प्रोड्यूस करती है। ओहो, यानी देखें
دیکھا گیا ہے، ایون میری اپنی بیٹی ہے شاید 2 ہے، وہ یوز کرتی ہے، میں نے دیکھا ہے گلاسز کے اگینسٹ میں بھی نا نمبر والے بھی تو آتے ہیں نا یہ ویسے. دیکھیں اب جو اسٹڈی ہوئی ہے اس کی اسٹڈی میں تقریباً 40.6% لوگ جو ہیں وہ لینس یوز کرتے ہیں. 100 میں سے 40.6 کا مطلب ایک بڑا ریشیو ہے. یہ سارے جو ہے اس میں زیادہ تر ینگ لوگ ہیں، میڈیکل اسٹوڈنٹ، عام اسٹوڈنٹس، یہ لوگ جو ہے وومن لڑکیاں کا استعمال اس میں زیادہ ہے. تو 40-41% لوگ جو ہے وہ لینس یوز کر رہے ہیں. تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ پروگرام دیکھیں اور اس کے اوپر عمل بھی کریں. واہ واہ واہ، بالکل دیکھیں بہت بڑا ریشیو ہے. 41% آلموسٹ یو کین سے، آئی مین بہت بڑا ریشیو ہے. اگر مطلب آپ چاہتے ہیں، اب میں خیر انہی سے سوال کروں گا کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی کہا کہ ابھی بریک لے لیں گے سر، معذرت آرڈر آ گیا ہے بریک کے بعد. اچھا یہ تھا کہ آپ مطلب اچھی طرح اور کھل کے بول سکیں. ویسے تو خیر کیا بات ہے، آپ دونوں کے علم ہے ماشاء اللہ. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، بریک کے بعد آتے ہیں. دراصل آج اسٹارٹ اتنا بھاری ہوا ہے کہ وہ ابھی تک اس کا آئی مین افسوس ہو رہا ہے اور ریئلی رہے گا. اللہ تعالیٰ سمجھ دیں ہمیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آتے ہیں، کہیں جائیے گا مت پلیز. ویلکم بیک. تو باتیں ہو رہی ہیں کانٹیکٹ لینسز کے بارے میں، اور اس کے بارے میں دیکھیں پلیز. مطلب آپ ریشیو تو بہت ہی بڑا بتا رہی ہیں ڈاکٹر صاحب، 41 آلموسٹ بہت بڑا ریشیو ہے. اور جو بچے بچیاں صرف اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے لیے کام کر رہے ہیں تو پلیز فار گاڈ سیک آپ ویسے ہی بہت اچھے ہیں. اور ہماری یوتھ کی تو کیا بات ہے ماشاء اللہ. اللہ نے تعلیم کے معاملے میں آپ کو بڑا ایزی رکھا ہوا ہے، اور ٹیکنالوجی تو آپ اس طرح یوز کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے، ہمارے ملک پاکستان کی یوتھ کو اللہ نظر بد سے بچائے، اچھا عمل کرنے والا بنائے، اور ہمارے پیارے ملک پاکستان کی باغ دوڑ جب سنبھالے انشاءاللہ تو کنڈیشن ہی کچھ اور ہو، بہتری ہو، بس لا اینڈ آرڈر ہو. کیا بات ہے. تو خدا کے واسطے ان چیزوں کی طرف توجہ دیں. اچھا دکھنا ضروری نہیں ہے، اچھا عمل کرنا بہت ضروری ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ اچھا ہم کچھ بات کر رہے تھے اسی بارے میں. یہ میرے ذہن میں پہلے میں نے سوال کیا نا کہ نمبر بھی تو ہوتے ہیں، ایک تو ویسے ہی فلیٹ ہوتے ہیں، آئی مین کیا جس میں کوئی نمبرنگ نہیں ہوتی، ایسا ہی نا سر. ایک نمبر والے ہوتے ہیں جو لوگ چشموں کی جگہ یوز کر رہے ہیں. اچھا اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں آپ کے، مطلب یہ ہے ریزنیبل کہ آپ ان سے پوچھ لیں، وہ کہیں گے میرے کو چھوڑ دیا. چشمے پہنتے ہی ہیں؟ ہاں یہ پہنتے ہیں، چشمہ پہنتے ہیں. اچھا قریب کا. اچھا قریب کا، ان کو دور کا پہننا چاہیے. چلے ٹھیک ہے، آپ جہاں کا پہنتے صحیح پہنتے. پوچھ لیں ان سے اچھا کہ سر، ایسا نہ ہو کہ پھر شکایت کریں گے عورتیں زیادہ بولتی ہیں. نہیں عورتیں تو بولتی ہیں، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. جی سر وہی سوال آپ سے ہے. کون سا سن لیا ہوگا. اچھا یہی کہ مطلب یہ کہ نمبر والے جو لینسز ملٹی ہوتے ہیں، فوکس لینسز ہوتے ہیں، بائے فوکل بھی ہوتے ہیں، بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن اس میں قریب کا بھی ہوتا ہے، دور کا الگ ہوتا ہے، لیکن دونوں مکس والے بھی ہوتے ہیں، جیسے ملٹی فوکس کہلاتے ہیں وہ لوگ. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو ینگسٹر ہیں، ایک تو فزیکل ایکٹیویٹیز ان کی نہیں ہے. فزیکل ایکٹیویٹی کے علاوہ ہم جنک فوڈ پہ ہمیشہ بات کرتے ہیں. بچوں کو، ینگسٹرز کو کیسے روکا جائے، ان کی عادات کو کیسے روکا جائے. رات کو لیٹ نائٹ تک اپنے کمرے کی لائٹ بند کر کے اور موبائل پہ، چھوٹی اسکرین جتنی ہوتی چلی جائے گی اتنا ہی آپ کی آنکھوں کے لیے خطرناک ہے. موبائل پہ، ٹیبلٹ پہ، لیپ ٹاپ پہ یا پھر ڈیسک ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آن لائن گیمز اور اس طرح کی کبھی کبھی تو یہ جاب بھی آن لائن کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ دنیا سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ کی ٹائمنگ میں فرق بھی ہے، یہ اپنی جگہ ہے. لیکن یہ ہے کہ جب آپ لائٹ بند کر کے کسی اسکرین کو، بلو اسکرین کو دیکھتے ہیں تو آپ کی میلاٹونن جو ریلیکسنگ ہارمون ہے وہ کم ہو جاتا ہے. بلو لائٹ آپ کی آنکھ میں پڑتی ہے تو آپ کے پردے کو ڈیمیج کرتی ہے. اس کے اوپر اگر آپ نے لینس اپلائی کیا ہوا ہے تو یہ اور بھی خطرناک ہو سکتا ہے. اور خطرناک کیسا کہ آپ نے، کیونکہ آپ کسی چیز کو جب فوکس کرتے ہیں، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا، تو آپ کسی چیز کو بہت غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اندھیرا بھی ہو تو ایک تو لائٹ آپ نے دیکھیں، جب موبائل آپ ٹیبلٹ یا اس طرح کی جو گیجٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی لائٹ آپ کے انوائرمنٹ کی لائٹ کے حساب سے ہونا چاہیے. لیکن اب آپ نے لائٹ بند کر دی اور ظاہر ہے کہ آپ نے جو چیز دیکھ رہے ہیں وہ لائٹ بہت زیادہ ہے تو وہ آنکھ کی کارنیا کو ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے. پھر اس کے اوپر لینس بھی آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے
تو لینس جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, آپ نے دیکھا بھی ہوگا بچوں میں کہ انہوں نے ہیڈ فون لگائے ہوئے, کوئی چیز سن رہے ہیں, سوتے سوتے ان کو نیند آ گئی, ہیڈ فون لگے ہوئے اور اسی طرح سو گئے. اگر اس کی ہیٹ کی وجہ سے, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, میرے پاس ایسے پیشنٹ آئے بھی ہیں, تو ہیٹ کی وجہ سے, ہیڈ فون کی ہیٹ کی وجہ سے ان کو فیشل پیلسی ہو گیا, تو لکوا جسے کہتے ہیں. تو یہ نہیں کیجیے. اگر لیٹ کے آپ آپ کو نیند بھی آ سکتی ہے, تو اس لیے کوئی آپ گانے سن رہے ہیں, کوئی پروگرام سن رہے ہیں, تو یا کوئی بہت سارے بچے ایسے بھی ہیں جو آیات سن رہے ہوتے ہیں, قرآن حدیث سن رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ لیٹے لیٹے اگر آپ نے ہیڈ فون لگائے ہیں تو اسے نکال دیجئے. اور اگر آپ نے لینس لگائے ہوئے تو آپ سو گئے اگر, تو خدا نہ خواستہ وہ آنکھ کا کارنیا ڈیمیج کرتے ہیں. کیریٹوکونس ایک بیماری ہے جو ہماری آنکھ کا جو یہ ہمارا جو کارنیا ہے کون کی طرح باہر بڑھ جاتا ہے, ہلکا سا کون کی طرح باہر آ جاتا ہے, اس کا کہتے ہیں کیریٹوکونس. تو کیریٹوکونس جو ہے وہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کو ہو جائے, ایسے لوگ بہت ہیں دنیا میں, اور ان کے باقاعدہ پھر وہ یہ ہے کہ ایسا ایسا ان کی ویژن چلی جاتی ہے اور ایسا ایسا وہ بلائنڈ ہو جاتے ہیں. تو لیکن اگر آپ کا لینس چپک گیا ہے مطلب کارنیا کے اوپر, تو جب اس کو ریموو کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جایا جاتا ہے تو بھی آپ کا کارنیا ڈیمیج ہو سکتا ہے, وہ بیماری ہو سکتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس کے لیے جس کو کیریٹوکونس ہوتا ہے تو اس کے لیے ڈاکٹر ہارڈ لینس یوز کرواتے ہیں, مطلب کانٹیکٹ لینس ہی ہوتے ہیں, ہارڈ لینس یوز کرواتے ہیں, اس کو RGP کہتے ہیں. تو RGP لینسز کو یوز کرنے کے لیے, لیکن بات وہیں آ گئی ہے, آپ جب کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے, آپ نے کانٹیکٹ لینس لینا ہوتا ہے, آپ کی پاکٹ میں جتنی چیز مطلب جتنی اجازت دے رہی ہے آپ اس حساب سے لینس خرید رہے ہوتے ہیں. آپ وہاں بھی کوشش کرتے ہیں کہ میں سستا بھی لوں, اچھا بھی لوں, دکھنے میں بھی اچھا ہو, میں لگا کے بھی چیک کروں. تو آپ شاپ کیپر کے پاس جاتے ہو, لینس کی شاپ پہ جاتے ہو, وہاں کلر وغیرہ یوز کرتے ہو, آپ کو کوالٹی کمپرومائزنگ نہیں ہونا چاہیے. اور آپ نے لینس لے لیا اور کسی ڈاکٹر سے مشورہ بھی نہیں کیا, ضرورت آپ نے سمجھی نہیں کہ آپ کی آنکھ کے پوائنٹ آف ویو سے کیا وہ لینس ضروری تھے, کیا وہ جو سلیکون یوز ہو رہا ہے وہ اچھا ہے یا نہیں ہے. ڈاکٹر آپ کو پراپر آپ چیک اپ کرتا ہے, آئی سرجن یا آئی اسپیشلسٹ, وہ آپ کی ایون کہ آپ کے ڈائلیٹ کر کے بھی آنکھوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہاں کون سا کانٹیکٹ لینس یوز کریں گے اور کتنی دیر کے لیے یوز کریں گے. اور اگر آپ نے اپنی مرضی سے لے لیا تو پھر یاد رکھیے گا کہ اپنی مرضی سے ایک بیماری خرید رہے ہیں, اور خدا نہ خواستہ یہ بیماری ایسی ہے جو آپ کو بلائنڈ بھی کر سکتی ہے. واہ واہ واہ, دیکھیں کتنے اچھے میسیجز ہیں. خدا کے واسطے ان کو آپ نوٹ ڈاؤن کریں, ان کو آپ اچھی طرح سے سنیں. دیکھیں آپ کے اپنے لیے بتایا جا رہا ہے, کسی کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. مطلب ریئلی آئی مین اسپیشلی بچے ہمارے, واقعی بڑی اچھی بات کی انہوں نے, اکثر دیکھا گیا ایون میرے اپنی نواسیاں آتی ہیں جب, تو آئی فیل ویری بیڈ. مطلب میں ہر دوسری جب بھی ان کے کمرے میں وزٹ کرتا ہوں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ کیا ہو گیا ہے, کیوں لیٹ کے آپ دیکھ رہے ہو موبائل کو, کیوں یوز کر رہے ہو لیٹ کے آپ. تو مطلب ہم کب سمجھیں گے. ہمارے زمانے میں تو کوئی اتنا سمجھانے والا بھی نہیں ہوتا تھا, اتنے پروگرام بھی نہیں ہوتے تھے, اتنے چینلز بھی نہیں ہوتے تھے. ٹی وی پہ اگر PTV پہ آتے تھے تو آتے تھے, ورنہ کیا بات ہے. تو اب تو اتنی انفارمیشن, اتنی اویئرنیس دی جا رہی ہے, لیکن اگر پھر بھی آپ لوگ یا ہم لوگ نہیں سمجھتے تو بڑے دکھ کی بات ہے. اور نقصان 100% ہمارا اپنا ہے, کسی کا بھی نہیں ہے. اس سے کسی کو کیا فائدہ یا نقصان ہوگا بتائیں آپ. یہ دو ڈاکٹرز آ رہے ہیں مطلب کنٹینیوسلی, اور مطلب ٹائم دے رہے ہیں آپ کو بے لوس, فری آف کاسٹ ٹائم, گھر بیٹھے آپ کو, آپ پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں, آپ اپنے کام بھی کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی اگر اس سے فائدہ نہیں اٹھ رہا تو بڑے دکھ کی بات ہے. یہ لینسز جو ہے نا, یہ دیکھیں یہ بڑی خطرناک چیز ہے. مطلب کتنی باتیں کی ہیں ڈاکٹر صاحب نے ریئلی. اور یہ ہیڈ فون جو لگا کے واقعی جو بچے سو جاتے ہیں, یا حیو یا قیوم, خدا کے واسطے خیال رکھیں اپنا. ڈاکٹر صاحبہ انہوں نے تو مطلب مجھے نہیں تھا کہ مطلب ہلا دیں گے, ہلا دیا. مطلب ریئلی مطلب بہت نقصانات ہیں, کیونکہ یہ خود تو بیچارے پہنتے ہی نہیں لینسز, مطلب چشمے بھی نہیں پہنتے. آپ کے قریب بیٹھے اس لیے ہلا دیا آپ کو, آپ کے خوف سے تو یہ چشمے بھی نہیں پہنتے. وہ بہت دور بیٹھی ہوئی بھی ہلا کے رکھتے ہیں. ان کا تو کیا, وہ ایک بھاری ہے نا, کیا کریں اب, وہ ایک ہے نا, کیا کہہ سکتے ہیں. اور مطلب اب ماشاءاللہ ہماری بہن بھی ہیں, ہماری ڈاکٹر بھی ہیں, اور
تو ہم پھر ان کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. ڈاکٹر صاحب پلیز آپ بھی تھوڑا سا کیئر کریں, آپ مطلب نا گھر کے کام کیا کریں گے سر آپ. جی 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 دیکھیں, بہت اچھی بات یہ ہے کہ لوگ اکثر یہی ہوتا ہے, بچیوں نے کسی کو شادی میں دیکھا اچھے لگ رہے ہیں یہ کلر کے لینس, رشتہ ہو گیا. ایون کہ میں نے دیکھا ہے برائڈز میں پارلر وغیرہ میں بھی ہم جاتے ہیں تو وہ جتنی بھی برائڈز ہوتی ہیں سب نے لینس کلرفل لگائے ہوئے ہوتے ہیں, یا جو پارٹی ویئر کے لیے آ رہے ہوتے ہیں میک اپ کے لیے, تو وہاں پہ مجھے زیادہ تعداد میں لوگ نظر آتے ہیں کیونکہ وہاں پہ جو کاسمیٹک جو پوائنٹ آف ویو سے لڑکیوں نے لگائے ہوتے ہیں وہاں زیادہ میں دیکھا ہر لڑکی نے لگائے ہوئے ہوتے ہیں. اب اس میں ہوتا کیا ہے, لینس لگانا چلیں کوئی بری بات نہیں ہے, آپ لینس لگائیں لیکن انڈر ڈاکٹر سپرویژن. ہوتا کیا ہے, جیسے اب آپ کو کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں, سب کی آنکھیں ایک سی نہیں ہوتی, کیونکہ ڈاکٹر سے دکھانا, اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے تو ان کے لیے پرابلم ہے, کسی کا ایکٹیو تھائرائیڈ ہے اس کے لیے پرابلم ہے, کسی کو روموٹائڈ آرتھرائٹس ہے, اس کی فنگرز کا آرتھرائٹس ہے تو اس کو بھی ریکمینڈ نہیں کیا جاتا. اس کے علاوہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے ایک ڈیزیز بتائی کیریٹوکونس میں بھی کیا ہوتا ہے, ہماری آنکھوں کا جو کارنیا ہے وہ بالکل کون کی طرح بن جاتا ہے. کون کی طرح جب وہ ایک چیز فلیٹ ہے اس کی شیپ ہے, لیکن جب وہ کون کی طرح بنے گا تو کھینچے گا, پتلا ہو جائے گا, بالکل تھن ہو جاتا ہے آنکھ کا جو کارنیا ہے, اور اس کارنیا کو اور یہ گریجولی بڑھ رہا ہوتا ہے, یعنی ہمیں پتہ نہیں چلتا. 30 سال کی عمر تک تو اس کو ڈائگنوز کم ہی کر پاتے ہیں نا لوگ, 30 ایئرس کے بعد جو ہے یہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہوتا ہے, اور 10 سال میں کہیں جا کے یہ کمپلیٹ ڈی جنریشن کرتا ہے, بلائنڈنس ہو سکتی ہے. اب یہ کتنی سچویشن چل رہی ہے آپ کی آنکھ میں, اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن آپ نے کیا کرا, اس پہ آپ نے لینس لگا دیا, وہ پتلا آپ کا کارنیا ہو رہا ہے, اس میں ڈی جنریشن آپ نے اس کے اوپر اور لگا دیا, تو کیا ہوگا, یہ آپ کی آنکھ کے لیے نقصان دہ ہوگا. سب سے پہلے ضروری یہ ہے آپ نے اپنی آنکھ کا چیک اپ کرانا ہے. بے شک آپ فیشن کے لیے لگانا چاہ رہے ہیں, 6 گھنٹے کے لیے لگانا چاہ رہے ہیں, کسی شادی کے لیے لگانا چاہ رہے ہیں, تو بچیوں کو اسپیشلی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کسی دوسری بچی کو دیکھ کر, یا اگر آپ کی شادی ہو رہی ہے, کسی پارٹی میں آپ نے جانا ہے, تو اس سے پہلے آپ ڈاکٹر سے ایک دفعہ چیک اپ کرائیں. آپتھالمولوجسٹ جو کوئی اچھا ہو اس کو آپ دکھائیں, اور ان سے یہ سجیشن لیں کہ میں لینس یوز کر سکتی ہوں, یعنی ویسے کوئی بھی اچھا ڈاکٹر ریکمینڈ نہیں کرے گا آپ کو کہ آپ لینس یوز کریں, لیکن پھر کبھی کبھار تو چلتا ہے شادی بیاہ میں, تو لیکن آپ ڈاکٹر کی مرضی کے بغیر, بالکل چیک اپ کے بغیر جو ہے وہ آپ لینس اپلائی نہیں کریں اپنے آپ. واہ واہ واہ. ہمیشہ ہم نے اپنے پروگرام میں کہا ہے کہ دیکھیں پلیز کنسلٹ دا ڈاکٹر, کیونکہ اس کے بغیر ہم جو ہے نا ٹوٹلی رسک پہ ہوتے ہیں. امیج کریں نا, وہ تعلیم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, مطلب ایسے تھوڑی مطلب ڈاکٹر بن جاتا ہے, ورنہ ساری کی ساری ہماری, ویسے تو ساری کی ساری ہماری قوم ڈاکٹر ہی ہے الحمدللہ, ہم تکبر نہیں کرتے, اور بات ہے تو ہر آدمی ڈاکٹر بنا بیٹھا ہوا ہے. فیس بک کھولیں تو آپ کو اتنی اللہ اکبر, ہر دوسرا آدمی اگر شوگر کی آ رہی تو شوگر کی میڈیسنز آ رہی ہے, مطلب مذاق بنا ہوا ہے. ارے بھائی آپ کے جو ڈاکٹر ہے, جو فیملی ڈاکٹر ہے, جو ویل نون ڈاکٹر ہے, اس سے رابطہ کریں, اس سے پوچھیں, کیونکہ یہ چیزیں جو ہے نا, یہ اب یہاں تو ہمیں تو اپنی چیزیں بیچنی ہے, ختم, ہمیں اس سے کنسرن ہی نہیں ہے کہ ہماری قوم کا کیا ہوگا یا لوگوں کا کیا ہوگا. ہم اتنے گر گئے. مطلب آپ خود سوچیں, آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ نہیں مجھے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. دیکھیے ڈاکٹرز آپ کو جانکاری دے رہے ہیں, اس لیے دے رہے ہیں کہ تاکہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ بعد میں آپ کو افسوس ہو, لیکن بعد میں فائدہ کیا ہے, اس پہ کوئی بینیفٹ نہیں ہے, پھر ہم رونا روتے ہیں اور بس روتے ہی رہتے ہیں. بینائی جو ہے نا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اسپیشلی میں نے تو اچھا یہ بھی دیکھا ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں ان کی بھی کبھی کبھار آنکھیں چلی جاتی ہیں, واٹ دا ریزن بیہائنڈ, مطلب یہ الگ سے ہے نہیں, وہ بالکل ٹاپک تو الگ سے ہے, لیکن یہ ہے کہ اب ہم بات کر رہے ہیں کہ آنکھوں کے کانٹیکٹ لینس کی بھی, جی, اور پلس نہیں اس کا میں اس کو ڈراپ کر لیتا ہوں کیونکہ یہ بالکل ان ریلیٹڈ ہے معاملہ, سوال, لیکن آنکھوں پہ تھا تو میں نے کہا کہ یار نہیں, وہ ظاہر ہے ڈاکٹر شبانہ نے بھی ابھی ذکر بھی کیا ہے کہ جو خاص کر جو ڈائبٹیز ہے جن کو, اور وہ ظاہر ہے کہ احتیاط کریں, اور وہ ڈاکٹر کے مشورے کے. کبھی کبھی بہت سارے ایسے ہیں جن کو پیدائشی بھی ہے, آپ ظاہر ہے کہ جو بہت سارے لوگ ہیں جن کو ٹائپ 2 بعد میں ہوتی ہے, ٹائپ 1 والے جو پیدائشی ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو ظاہر معاملہ ڈیفرنٹ ہے, ان کو تو احتیاط کرنی ہی کرنی ہے. اگر وقفہ نہ ہو تو میں تھوڑا ڈیٹیل میں بات کروں آپ سے, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ کی آنکھوں میں اریٹیشن نہیں بھی ہے تو لینس لگانے کے بعد آپ کو اریٹیشن شروع ہو جاتی ہے تو آپ کو احتیاط کرنی ہے. آپ کو ریڈنس ہو رہی ہے آنکھوں میں تو احتیاط کرنی ہے. کبھی کبھی آپ کے سٹائے, مطلب یہ آنکھ کے پوٹے کے پاس یہاں پہ آپ کے دانہ نکل آتا ہے,
اور وہ بہت اریٹیٹ کرتا ہے، آپ کو چبھن ہوتی ہے آنکھ میں، کوئی ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی کھٹک رہی ہے کوئی چیز، آنکھ کو چبھن ہو رہی ہے. تو آپ نے ان دنوں میں لینس یوز نہیں کرنے، پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور پہلے اس کو ٹھیک کروائیں. اور اگر آپ کی آنکھیں ریڈ رہتی ہیں، اریٹیشن رہتی ہے آپ کے، اور اب کسی وجہ سے پانی زیادہ آتا ہے، تو پانی زیادہ آنا بھی یہ سمجھ لیجئے ڈرائینس کی نشانی ہے. ایسے پانی نہیں آتا. اگر آپ کی آنکھیں ڈرائی ہو رہی ہیں تو بھی پانی آتا ہے، ایکسٹرا پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن وہ پانی نکلتا ہے تو آپ کی آنکھ بلنک کرنا کم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ آپ بار بار اس کو رب کرتے ہیں. جب پانی نکلے گا تو رب کریں گے نا. تو ویسے بھی آپ نے دیکھا کہ شعبِ چشم جن دنوں میں ہوتا ہے لوگوں کو، وہ بیماری جو ہے وہ بیسیکلی ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی. لیکن جب کوئی انسان جس کو شعبِ چشم ہے اور خدا نہ خاصہ اس کسی ایسے شخص، اور اس نے لینس بھی لگائے ہوں اللہ نہ کرے، تو ایسی صورت میں تو وہ بہت ہی ایگریویٹ ہو جائے گا. اور ان دنوں میں تو بالکل نہیں. لیکن اگر آپ نے رگڑ لیا عام حالت میں بھی تو آپ کے ہاتھوں کو انفیکشن لگے گا، آپ کسی سے ہاتھ ملائیں گے تو اس طرح ٹرانسفر ہو جائے گا، یہ الگ ہے. لیکن ایک سوال ہے، پچھلے دنوں ہمارا پروگرام بھی ہوا تھا ٹیلی ویژنس پہ بھی اور ریڈیو پہ بھی ہم نے پروگرام کیا، تو اس پہ آج کل بہت زیادہ، یہ ڈاکٹر شبانہ بتائیں گی کہ اس ٹاپک پہ کیوں بات ہو رہی ہے بار بار. سوال یہ آیا تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہے کانٹیکٹ لینس یوز کرتے ہیں تو ان کو آنکھ جو ہے بنسبت یہ ہے کہ اگر پاور والے یوز کریں فار ایگزامپل، تو ان کو لینس لگانے کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے بلر ہو گیا، مطلب تھوڑا دھندلا ہو گیا. تو ایسا کیوں ہے؟ تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ کو نارمل چشمہ بھی اگر آپ رکھتے ہیں تو کچھ دن کے بعد آپ نے دیکھا اس میں اسکریچز آ جاتے ہیں. بالکل. تو یہ تو بہت ہی سافٹ مٹیریل ہوتا ہے، اور اس سافٹ مٹیریل میں ظاہر ہے اس کو آپ نے واش بھی کرنا ہے، ہاتھ بھی لگیں گے، ظاہر ہے مٹیریل میں ڈسٹ پارٹیکل بھی اگر آپ کے لگے ہوئے آنکھوں پہ لگے ہوئے، تو کیونکہ یہ جیلی کی طرح ہوتا ہے، سلیکون کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو جب آپ اسے صاف کرتے ہیں تو تھوڑے تھوڑے اس میں اسکریچز آنا شروع ہو جاتے ہیں کچھ دنوں کے بعد ہی، تو وہ خراب ہو جاتے ہیں. تو جب آپ لگاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بلر ہے، تو اس طرح. اور ایک اور بھی وجہ ہوتی ہے کیونکہ آپ نے آنکھ پہ لگایا ہوا ہے اور یہ جیسے کون کی طرح آپ چپکا دیتے ہیں نا اوپر، تو جب چپکا دیتے ہیں تو اس کے نیچے آئلنگ اور اس کے نیچے ظاہر ہے کہ آنسو جس کو کہ ہم لوگ ٹیئر کہتے ہیں، تو وہ نہیں جا رہے ہوتے جس کی وجہ سے آپ بلر ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے. آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوتی ہے کیونکہ آنکھ اگر ڈرائی ہو رہی ہے، آپ کو پرابلم ہے، تو اس کے لیے آرٹیفیشل ڈراپس بھی آتے ہیں جو ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آنسوؤں کے لیے. اچھا ایک سوال ہے، سوری بات کاٹ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، یہ مجھے بتائیں آپ کہ اگر کوئی پین لگانا چاہتا ہے مطلب نمبرنگ کے لیے نا، مطلب تو بریک کے بعد بات کریں گے معذرت کے ساتھ. ایک چھوٹا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جڑے رہیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک. تو باتیں وہی کانٹیکٹ لینسز کے بارے میں ہو رہی ہیں. میں ایک سوال کرنے جا رہا تھا، بلکہ کر بھی رہا تھا، اسی کو تھوڑا سا میں دہراؤں گا. ڈاکٹر صاحب اس میں کچھ لوگ پہنتے ہیں چشمہ پہننا پسند نہیں کرتے، یا مطلب وجہ تو خود ہی بتائیں گے اگر میں کیا جانوں. تو ان کے لیے کوئی ٹائمنگز ہیں کہ مطلب اس کے بعد وہ اتار دیا کرے، مطلب اگر کوئی نمبر کی جگہ نمبر والے لگا رہے ہیں لینسز تو؟ دیکھیں کوئی بھی جو لوگ چشمہ لگاتے ہیں نا تو یاد رکھیے گا وہ کہ کیونکہ ان کے آئی سائٹ کا کوئی ایشو تو لگاتے ہیں، اس کے لیے 2-3 پروسیجر ہیں. اگر آپ چشمہ کچھ دن کے لیے، کسی وقت کے لیے، کسی ایونٹ کے لیے ہٹانا چاہ رہے ہیں تو لینس یوز کر سکتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگوں کے لیے وہ ایک سرجری بھی ہے جس کو لیزر کہا جاتا ہے، وہ بھی کراتے ہیں. لیکن اس کے لیے بھی ڈاکٹر ریکمنڈیشن دیتا ہے، اور جب ڈاکٹر دیکھتا ہے خدا نخواستہ آپ کو کوئی اندرونی طور پہ آنکھ میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے، کوئی بیماری تو نہیں ہے، وہ چیک اپ کرتا ہے، پھر اس کے بعد ڈیسائیڈ کرتا ہے. کوئی ٹیسٹ ہوتے ہیں، اگر وہ ٹیسٹ آپ کے میچ نہیں کرتے کہ آپ کو لیزر کیا جائے، اور پھر بھی وہ ڈاکٹر آپ کو لینس وغیرہ یا لیزر ریکمینڈ نہیں کرتا. ایک اور بھی چیز ہے کہ بہت سارے لوگ ٹین ایجرز بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا لیزر کیا جائے، اور جس کو لیسک کہا جاتا ہے. تو لیزر جو ہے اور ٹین ایج میں نہیں ہوتا. ڈاکٹر یہ میں اپنے جو اس وقت ویورز ہیں ان کو بتانا چاہوں گا، کیونکہ ٹین ایج کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھ کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو ڈاکٹر نہیں کرے گا اے سرٹن ایج. اور ڈاکٹر آپ کی پراپر آئی کے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں، وہ کرانے کے بعد ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کیا آپ کو لیزر ہو سکتا ہے کہ نہیں. اور دوسرا آپ نے سوال کیا کیا ابھی بھول گئے آپ بھی؟
میں تو آپ کی باتوں میں ایسا میں ہو جاتا ہوں. بلکہ میں ایک اور بات کہوں گا سر, چھوڑے اب آپ, میں نے کیا سوال کیا, ہم بولیں گے تو بولو گے کہ بولتا ہے. سر میں دراصل آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں. میں چونکہ شروع کا ایسا تھا نا, تو اس میں بالکل تھوڑی چیز وہ ہو گئی تھی, لیکن افسوس تو ہوتا ہی ہے بہرحال, اور رہتا بھی ہے. آپ یہ چیز دیکھیں کہ ان کی کلر میچنگ ہوتی ہے ڈریسز کی, مطلب ماشاء اللہ یہ بہت بڑی بات ہے. کافی عرصے کے بعد مجھے یہ احساس ہونے لگا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے, اور یہ بڑے کمال کی بات ہے. آئی مین آپ دیکھیں ان کی ٹی شرٹ دیکھیں, ان کی جیکٹ دیکھیں, مجھے مطلب انبلیویبل, یہ مطلب ڈریسز ایسے جا کے نکال کے لاتے ہیں کہ شاید دونوں ایک ساتھ جاتے ہوں گے. کچھ یہ تو یہی بتائیں گے, لیکن بڑے کمال کی بات. ایون یہ جب ریڈیو کرتے ہیں 88.6 تو وہاں بھی الحمدللہ مطلب ان کی میچنگ رہتی ہے. کیا بات ہے سر. دیکھیں یہ بھی ایک کمال کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی آئی مین ہسبینڈ وائفس کی ایسی انڈرسٹینڈنگ رکھے کہ باقی چیزیں تو اپنی جگہ ہیں, لیکن پہناوے میں بھی کیا بات ہے. تھینک یو سر میں ان کی طرف جاؤں گا, آپ چھوڑ دیتا ہوں, بہت اس لیے کہ شکریہ, سوال میں نہیں بہت شکریہ جی سر. ٹائم بہت کم رہ گیا. یہ ٹائم بہت کم ہو گیا, اور بولتے بہت ہیں آپ ایسے. انہوں نے صحیح کہا تھا, صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, ان کو موقع ملے تو یہ پھر مائک چھوڑتے نہیں ہیں. نہیں وہ ایکچولی انفارمیشن پوری چلی جائے نا لوگوں پر. ویری گڈ, تھینک یو جی, آپ نے بھی کیا بات ہے بھائی. اچھا میری بات کا اثر ہے, اس کو کہتے ہیں, اس میری بات کا اثر ہے سر. اللہ تعالیٰ اسی طرح ملا کے رکھے. بالکل یہ بات کریں نا آپ. تھینک یو جی, تھینک یو جی اصل میں اب ہم لینس پہ جو بات کر رہے تھے بچیوں کے لیے اسپیشلی, کیونکہ نئی جنریشن ہے, ان کو سب سے زیادہ جو یہ کیسز آتے ہیں ہاسپٹلز میں. اصل میں سب سے جیسے انہوں نے کہا کہ مجھ سے پوچھ کے یا میں سوال کا جواب دوں, ہوتا یہ کہ ہماری ویژن لینس لگانے کے بعد بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دھندلا نظر آ رہا ہوتا ہے ہمیں, جبکہ لینس کا نمبر بھی سیم ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی لینس جب لگاتے ہیں تو ہمیں اتنا کلیئر نہیں نظر آ رہا ہوتا, بعض وقت ایک دم سے دھند چھا جاتی ہے. تو دیکھیں سب سے بڑی یہ ایک امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ جیسے جب بھی آپ لینس لگائیں, یہ کوئی اتنا آسان جو ہے کوئی ٹوٹکا نہیں ہے کہ آپ نے جب چاہا کر لیا. لینس کی اپلیکیشن, لینس کا فٹ ہونا جو ہے وہ آپ کی آنکھ میں بہت ضروری ہے. ہر آدمی کی کارنیا کا سائز ڈیفرنٹ ہوتا ہے, اور جب ہم لینس لگتا ہے تو وہ لینس آپ کے کارنیا سے اس کا ڈائیمیٹر تقریباً 2 ملی میٹر کے قریب زیادہ ہوتا ہے. یعنی اس کو اس طرح کا ڈائیمیٹر رکھا جاتا ہے کہ وہ آپ کے کارنیا کو زیادہ کور کر لے, اور زیادہ آپ کی جو لائٹ ہے اس کو ریفلیکٹ کر کے پیچھے امیج صحیح بنا سکے. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کسی بھی سائز کا لینس خریدا, ہم گئے دکان پہ لینس خریدا, جو سستا ہے وہ زیادہ جلدی خرید لیتے ہیں کہ بھئی ایسا ہے کہ بھی شادی میں تو جانا ہے لگائیں. تو یہ چیز ہماری آنکھ کے لیے بہت خطرناک ہے. جب آپ اس کا ڈائیمیٹر, اس کا سائز, اب جیسے آپ کپڑا پہنتے ہیں تو ہر آدمی کا سائز الگ ہے. بے شک آپ ریڈی میڈ لیتے ہیں, کیا کہتے ہیں اسمال ہے, میڈیم سائز ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہر اسمال سائز جو ہے وہ سب کو فٹ نہیں آتا, ان کو تھوڑی آلٹریشن کرانی پڑتی ہے. بالکل اسی طرح سے جب بھی کوئی لینس آپ لیتے ہیں ان کا ایک سائز ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود جب اس کو آپ کے کارنیا سے ڈاکٹر یا آپ کا جو بھی آپریشن ہے اس کو وہ دیکھے گا, اور آپ کا جو ہے وہ لینس اس حساب سے آپ کو پرسکرائب کرے گا, اس سائز کا کرے گا. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ جو فیمیلز اسپیشلی ان کے نیلز بڑے ہوئے ہوتے ہیں, تو جب وہ اپنی آنکھ سے بھی نکالتی ہیں, اکثر یہ پیشنٹس کمپلین کر رہے ہوتے ہیں, جب وہ آنکھ سے نکالتی ہیں تو وہ لینس کے ساتھ آئی کو بھی ڈیمیج کر لیتی ہیں, اور مطلب وہ کھینچتی ہیں نا تو ان کے ہاتھ میں نیچے سے اسکن بھی آتی ہے. تو ان کو اپنے نیلز آپ کے بالکل کٹ ہونے چاہیے جب آپ لینس اپلائی کر رہے ہیں, یا اپلیکیٹر سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ لینس کی اپلیکیشن اور اس کی ہائیجین بہت امپورٹنٹ ہے. سلیکون کے یہ بنے ہوئے ہوتے ہیں, سلیکون وہ مٹیریل ہوتا ہے جو ہمارے آربیٹل یعنی آنکھ کے ٹیشو سے انفیکشن نہیں کرتا یا اس سے الرجی نہیں ہوتی, لیکن اس کے باوجود اگر الرجیز ہوتی ہیں تو اس کی اور بھی کئی وجوہات ہیں. ان وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ یہ کہ اس کا پراپر فٹ نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے ویژن کلیئر نہیں ہوتی. اور ایک چیز اور بھی ہے سر, میں تھوڑا سا کہوں کہ جیسے ڈاکٹر سوانا نے کہا کہ اور وجوہات بھی ہوتی, تو ان وجوہات میں فیمیل کا اسپیشلی میک اپ کے وقت لگانا, اور شادی بیاہ میں اگر دلہن ہے یا اس کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں, جو بچیاں ہیں جو پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں, تو اور شادی شام سے وہ تیار ہونا شروع کرتی ہیں تو پھر لیٹ نائٹ تک ان کے لگا رہتا ہے. تو اس کا کوئی ٹائم ہوتا ہے, پھر اس کے بعد آپ نے میک اپ بھی کیا ہوا ہے, اس کے بعد اسپرے بھی کیا ہوا ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا جن بچیوں کے لینس لگے ہوتے ہیں ان کی آنکھیں باقاعدہ ریڈ ہو رہی ہوتی ہیں, ایسا لگتا ہے جیسے ابھی بلڈ نکلے گا. تو یہ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. یہی وہ انفیکشن ہے جو بعد میں پھر اتنا زیادہ اریٹیٹ کرتا ہے کہ خدا نہ خواستہ پھر, اور وہ اللہ نہ کرے کوئی آنکھ ڈیمیج ہو سکتی ہے. تو آپ نے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر تو بالکل نہیں کرنا. واہ واہ واہ, بہت ایزی ہو گیا, اور یہ ہمیشہ کی طرح یہ تو بہت ہی سیریس میٹر ہے. چلو ٹھیک ہے, آپ نے
पैराडोल ले लिया आपने, नो प्रॉब्लम, सॉरी। लेकिन लेंसेज फिर बाजार में जाके अपनी मर्जी से खरीद लिया आपने कि डॉक्टर साहब ने क्या बात की कि आपको डॉक्टर साइज देगा, वो साइज देखेगा। ऐसे थोड़ी है कि मतलब आपने मतलब मेरे कपड़े डॉक्टर साहब ने पहन लिए, चलो इनके मैं पहन लूँ तो कोई बात नहीं, मुझे अच्छे भी रहेंगे, मतलब आई मीन कलरफुल होते हैं ये, लेकिन इस तरह नहीं होता। देखिए डॉक्टर बैठे हुए हैं, प्लीज़ अगर कोई ऐसी चीज़ करनी है तो कहता हूँ लगाने की ज़रूरत क्या है। मुझे तो ये होता है कि मतलब लेंसेज लगाने की ज़रूरत क्या है, मतलब आई मीन चश्मे पहन ले आप, उसमें भी स्मार्ट लगते हैं लोग, जैसे मैं लग रहा हूँ। सॉरी सॉरी, इस पे मुझे एक बात याद आई। अच्छा क्या है? इसीलिए आप कहते बोलने हैं, देते इसीलिए कहते हैं कि एक फ़कीर जो है वो बैठा हुआ था इसके बाहर, क्या कहते हैं उसको, जहाँ पे मेकअप वगैरह होता है, क्या कहते हैं उसको? अच्छा ब्यूटी पार्लर, या देखिए मुझे वो भी नहीं पता क्योंकि नहीं, मैंने आपको कभी कुछ नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता, हमें पता है आपको कुछ नहीं पता, वो है। तो वो कहना क्या, मैंने आज तक जो खातून अंदर जाती है उसको बाहर निकलते हुए नहीं देखा। देखें ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मतलब पता नहीं ना आपको कहा है या किसको कहा है, रियली वेरी उनका मतलब ये है कि एकदम चेंज हो जाती हैं। ये तो फैक्ट है वैसे सर, ये यानी तो कि वो मैं कहता हूँ जाती तो वही खातून है, लेकिन जो वापस आती तो वो कभी वापस बाहर नहीं आई, अंदर तो जाती है, तो ये क्या चक्कर? बड़ी बात है वैसे। खैर मैं कुछ कहने जा रहा था, मैं रुक गया, मैंने कहा नहीं बात तो गड़बड़ हो जाएगी, वरना ड्रामा आर्टिस्टों का भी यही हाल है। सॉरी टू से कभी कभार हम भी नहीं पहचान पाते कि ये कौन है, अजीब। डॉक्टर साहब भाई ये जो मेरे वो आ रहा है कि भाई आप चश्मे पहने ना, क्यों आप लेंसेज को मतलब आई मीन वो कर रहे हैं, जो कि आपके लिए बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। वाकई आपने बड़ी अच्छी बात की कि कुछ अरसे के बाद ग्लासेस पे स्क्रैचेस आ ही जाते हैं, आप जितना भी केयर कर लें आप, इवन स्क्रैच प्रूफ भी होगा तो भी मतलब मैं समझता हूँ बहुत अच्छी कंपनी का भी होता, आते हैं खराब हो जाते हैं। बस अल्लाह ताला खैर करे। थैंक यू वेरी मच। नहीं, एक चीज़ मैं आखिर में बताऊंगी, अक्सर बच्चों का ये होता है जब वो लेंस लगाते हैं, लेंस जो है आंख में ऊपर चढ़ जाता है, अक्सर बच्चों का स्टक हो जाता है, तो बच्चियां बहुत परेशान हो जाती हैं, रोना धोना शुरू हो जाती हैं। डॉक्टर से थोड़ा सा आप उसमें रिलैक्स रहें, पैनिक नहीं हो। अगर आपका आँख के ऊपर स्टक हो गया तो टेयर, आर्टिफिशियल टेयर्स जो मिलते हैं, आप अपनी आँख में आर्टिफिशियल टेयर डालें, और डालने के बाद थोड़ा सा उसमें लुब्रिकेशन हो जाती है, क्योंकि ड्राइनेस की वजह से वो ऊपर ना आपकी पपोटे पे चिपक जाता है। आप उसमें डालें, उसको 10 सेकंड 20 सेकंड रखने के बाद फिर उसको अपनी आँख को नीचे की तरफ हल्के हाथ से ऐसे ऐसे मसाज करें कि वो नीचे मूव हो जाता है। बहुत आसान तरीका। अगर फिर भी नहीं हो तो फिर आप अपने डॉक्टर के पास जाके उसको खुद से मज़ीद कोशिश ना करें। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका, माशाअल्लाह बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन, बहुत अच्छी जानकारी। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इससे आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। रियली हमारे बच्चे बच्चियाँ देखिए, हमारा मुस्तकबिल तो आप ही हैं, तो खुदा के वास्ते थोड़ा सा केयरफुल हो जाए। कभी कभार अपन लगा लीजिए, डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर कोई शादी का ओकेजन है या कोई मतलब ऐसा लिमिटेड टाइम के लिए तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी लेंसेस अगर आप ले रहे हैं तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। खुदा के वास्ते अपने तौर से कोई ऐसी चीज़ ना कर जाएं कि आपकी आंखों की बीना ही जाती रहे। अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक अच्छे टॉपिक के साथ आएंगे, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारी जो सीनियर आर्टिस्ट आयशा खान जी का जो हुआ है इंतकाल, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और हम हमारे बच्चे इन चीज़ों को नोट करें कि अपने पेरेंट्स से, ठीक है अगर उन्होंने कुछ दे दिया है या नहीं भी दिया, राब्ते में रहें, साथ रहते हैं या नहीं रहते, राब्ते में रहें खुदा के वास्ते, क्योंकि ये मकाफात अमल है। रिमेंबर इट, मतलब हम जो बोएंगे हम वही काटेंगे, कुछ भी कर लें। तो खुदा के वास्ते अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें, इवन अपने बच्चों का ख्याल रखें और अपने आप का ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह ने के बाद।